السلام علیکم. ویلکم ٹو رومی اینڈ اقبال سرکل. حلقہ رومی اقبال میں خوش آمدید. ملے ہیں ہم کو آباس ہے جو موتی علم و حکمت کے، ہمارا فرض ہے پہنچائیں ان کو اگلی نسلوں تک. The pearls of knowledge and wisdom that we have acquired from our ancestors, it's our responsibility now to pass them on to our future generations. For this session, I've picked first two verses of جواب شکوہ. آج کی اس نشست کے لیے میں نے جواب شکوہ کے پہلے دو اشعار منتخب کیے ہیں. یہ بات ذہن نشین ہونی چاہیے کہ اقبال نے شکوہ پہلے لکھا کہا، اس کے 2 سال 2.5 سال کے بعد جواب شکوہ جو ہے اقبال نے یہ تحریر کیا. تو جواب شکوہ کے جو پہلے 12 اشعار ہیں وہ ایک اقبال ہی کی زبان سے ہیں، اور وہ اس کی تمہید ایک طرح سے باندھتا ہے جو جواب آگے سے آنے والا ہے. 13ویں شعر کے بعد سے جواب آگے اللہ رب العزت کی طرف سے آتا ہے، جس میں وہ جو اس کا انداز ظاہری بات ہے وہ تخاطب دوسرا ہے. اس پہلے 2 اشعار میں اقبال کی ہی زبانی تھوڑا اس کا پس منظر بتا رہا ہے، تمہید باندھ رہا ہے کہ اس نے جب شکوہ کہہ دیا تو اس کے بعد کیا ہوا. تو یہ اشعار 2 جو میں پہلے پڑھ دیتا ہوں، آسان اس کا اردو میں ترجمہ کروں گا، اور اس کے بعد پھر تھوڑا انگریزی میں اس کا مفہوم بیان کروں گا ترجمہ کر کے. اجازت چاہوں گا. اقبال کہتے ہیں، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں قوت پرواز مگر رکھتی ہے. قدسی الاصل ہے، رفت پہ نظر رکھتی ہے، اور خاک سے اڑتی ہے گردوں پہ گزر رکھتی ہے. بیوٹیفل. دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے. جو بھی بات جو اندر کی آواز ہو، آپ کی دل کے اندر کی آواز ہو، اس کا اثر ضرور ہوتا ہے. وہ اپنا جو نتیجہ ہے وہ ضرور بضرور اس کو مل جاتا ہے، کیونکہ وہ آپ کے اندر کی آواز ہوتی ہے، اس میں خلوص ہوتا ہے، اس کے اندر آپ کی جو اظہار ہوتا ہے وہ نیت کے ساتھ ہوتا ہے. آپ نے بس محض ایک رسمی گفتگو نہیں کی، وہ آپ کے اندر کی آواز ہے، اس لیے اس کا اثر ضرور ہوتا ہے، اس کا نتیجہ ضرور نکلتا ہے. پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. اس کے پر تو نہیں ہوتے، اس کے ونگز نہیں ہوتے، فیدرز نہیں ہوتے اس کے، لیکن اڑنے کی طاقت اس کے اندر ضرور ہوتی ہے. یعنی کہ یہ ایک ایسی آواز ہے جو بغیر پروں کے جو ہے وہ اڑ سکتی ہے، اور جہاں اس نے جانا ہوتا ہے وہاں پہنچ جاتی ہے. دل کے اندر کی آواز کی بات کر رہے ہیں. انگریزی سمپل انگریزی میں یہ ہوگا، وٹ ایور از دا وائس فرام ود ان یو، فرام یور ہارٹ، ٹرولی ود کنوکشن، وٹ ایور یو سے definitely has an impact. That definitely brings out results. Whatever is the inner voice that you have, when you really make it verbalize it, then it definitely has impact and brings out the results. پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی. It may not have wings, it may not have feathers, but it does have the ability to fly. That voice that comes from within you can fly even though it does not have wings. Beautiful. قدسی الاصل ہے، رفت پہ نظر رکھتی ہے، اور خاک سے اٹھتی ہے گردوں پہ گزر رکھتی ہے. قدسی الاصل، قدسی کہتے ہیں نوری چیز کو، جو یہ ایک دوسری جو کائنات ہے، نوری کائنات جو ہے، بالائی ایک کائنات ہے، اس پہ اس کو کہتے ہیں قدسی. تو جو ہوتے ہیں اب ملائکہ، جن وغیرہ، جن خیر تو چھوڑیے وہ تو آگ سے ہیں، لیکن ملائکہ جو ہیں وہ نوری مخلوق ہوتی ہے. اور اس کے بارے میں بھی وہ قدسی الاصل، اصل کہتے ہیں اس کی جو حقیقت ہے، جو اس کا اوریجن ہے، ماخذ ہے، جو اس کی اصل شناخت ہے، جو اس کی آئیڈینٹی ہے. قدسی الاصل یہ یعنی کہ نوری طبع ہے اس کی، یہ نور سے بنتی ہے جو آواز ہوتی ہے، قدسی الاصل ہے. رفت بالائی کو کہتے ہیں، اونچائی کو کہتے ہیں، بلندی کو کہتے ہیں. رفت پہ نظر رکھتی ہے، یعنی کہ یہ دیکھتی ہی اس طرح ہے کہ اوپر اس نے جانا ہے، یہ اس جھک کے کام نہیں کرتی، اس کا مقام اونچا ہے، اور یہ رفت پہ ہی نظر رکھتی ہے، کیونکہ یہ قدسی الاصل ہے، کیونکہ یہ بائی نیچر دس از ریئلی فرام دا لائٹ. تو خیر، خاک سے اڑتی ہے، یعنی کہ زمین سے یہ اٹھتی ہے، گردوں آسمان کو کہتے ہیں، گردوں پہ گزر رکھتی ہے، گردوں آسمان پہ گزر رکھتی ہے.
یعنی کہ یہ آواز جو ہوتی تو بے شک آپ کے منہ سے نکلتی ہے، لیکن چونکہ یہ دل کی آواز ہے اس لیے یہ زمین سے اٹھتی ہے اور آسمانوں کی طرف چلتی ہے. He talks about the voice from within your heart. In the second verse he says, by nature, by its origin, it is from the light, is from the nur. It is by nature a product of light. So rafat par nazar rakhti hai, and it has its eyes on the heights. It has its heights and aim at high places. And khak se uthti, it rises from the dirt, from the dust, gardun pe guzar rakhti hai, and it traverses or travels on the skies. Now here the sky is not something that you just can put an end to it. Here the skies, when he says gardun, he means it flies higher up in the atmospheres that are beyond our ability to see, and it really can reach to the heights that we cannot even imagine. So Iqbal in these two verses basically saying, because whatever he said in his shikwa, in his complaint to Allah subhanahu wa ta'ala, because this was really the voice of his from his heart, and by nature it really traversed all the way up to the higher heavens, and it did have an impact. And because this was by nature from the light, it had no barriers, and it could reach to the highest of the heights. Now the point to ponder here is, what he's saying is that this voice was from his soul. Soul is from the nur of Allah subhanahu wa ta'ala. The soul that we have within us, the spirit or ruh that we have within us, actually is from the divine light. And that basically voice from your soul has no limits. It can connect to its origin. And this is why it's really, because this was made of a divine light, it just ascended up to heavens and had its impact. And the impact he will describe after the 13th verse, and will go on. But the next several verses also is describing as to what impact it had as it was rising up to the highest place. Along the way, what did it do? It describes in the other verses that we will talk about some other time. Until we meet again, Allah Hafiz. Assalamu alaikum.